جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم خداوند کے کلام میں سے دانش کی باتیں سیکھتے ہیں، نہ کہ اپنے طور طریقے اپنی سمجھ کو بیان کرتے ہیں، بلکہ خداوند کے وہ الفاظ جو ہماری حکمت کے لیے درج ہیں وہ بیان کرتے ہیں۔ لہذا ہم نے پہلا حصہ دیکھا خدا کی شبیہ، اور اب پہچان کا یہ دوسرا حصہ ہم دیکھتے ہیں خدا کی شبیہ۔ ہم نے دیکھی کہ صرف ایک انسان جو خداوند یسوع مسیح المسیح مکمل انسان مکمل خدا ہماری شبیہ لے کر آیا، اور ہم اگر اس کی شبیہ پہ نہیں بنتے تو ہم خدا کی شبیہ پر نہیں ہوتے، کیونکہ وہ شبیہ ہمیں اسی لیے دکھائی گئی ہے کہ خدا ہمیں چاہتا ہے کہ وہ اس باغ عدن میں ہمیں داخل کرے جو آدم کے لیے علیحدہ بنایا گیا تھا۔ اس ایشوز میں آج جو دوسرا حصہ ہے وہ بیان کیے دیتا ہوں، جو کہ بار بار آزمائش میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور بہک جاتے ہیں۔ بار بار آزمائشوں سے نکلنا بھی سب سے بڑی خداوند کی یہ خوبی ہے کہ وہ ہمیں نکالتا ہے، کیونکہ اس نے یہ پہلا قدم متی 4 باب میں بیان کیا ہے کہ جب اسے اس پاک روح کو ابلیس کی روح جنگل میں لے گئی، اپنے علاقے میں لے گئی، جنگل میں لے گئی، یعنی جہاں کچھ بھی نہ تھا۔ لہذا اس کے ہمارے پاس 5 ٹاپک ہیں۔ پہلا ٹاپک ہم دیکھتے ہیں زمینی انسان۔ زمینی انسان وہ دیکھتے ہیں ہم میں سے بہت سے لوگ اس بات کی فکر میں رہتے ہیں اور بڑے ادب اور بڑے خوبصورتی سے خداوند کا کلام سناتے ہیں۔ ان کے بارے میں جان پہچان رکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم کسی کے خلاف نہیں، لیکن یہ ہماری جان میں ایسی جان ہونی چاہیے جو پہچان رکھتی ہو، اور وہ کلام کے مطابق ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا ٹاپک زمینی انسان، پھر دوسرا ہے دنیاوی باتیں، دنیاوی برکتیں، اور پھر الہی برکتیں، اور پھر تیسرا ہے ہمارا ایمان، اور پھر یسوع کا ایمان، اور پھر الہی بخششیں۔ یہ 5 ٹاپک ہمارے پاس موجود ہیں، تو میں ہی پڑھ دیتا ہوں۔ یعقوب کا دوسرا خط، اس کی 8 سے 18 تک پڑھ دیتا ہوں، اور پھر چند لفظوں میں اس کی تمام جو خاصیت ہے جو یعقوب رسول نے ہمارے ساتھ بیان کی ہے، وہ ہم اپنے درمیان میں ہر آدمی اپنے لیے یہ سیکھے اور اپنے لیے جان پہچان رکھے۔ کسی دوسرے پر یہ بات نہ ہم ٹھوکیں، بلکہ ہم اپنی پہچان کے لیے ہر آدمی اسے پڑھے اور اسے اپنی پہچان میں رکھے۔ 8 آیت سے پڑھتے ہیں۔ یعقوب کا دوسرا خط، جیمز چیپٹر 2 ورس 8 to 18۔ مگر زبان کو کوئی آدمی قابو میں نہیں کر سکتا، وہ ایک بلا ہے جو کبھی رکتی ہی نہیں، زہر قاتل سے بھری ہوئی ہے۔ اس سے ہم خداوند اور باپ کی حمد کرتے ہیں، اور اسی سے آدمیوں کو جو خدا کی صورت پر پیدا ہوئے ہیں بددعا دیتے ہیں۔ ایک ہی منہ سے مبارکباد اور بددعا نکلتی ہے۔ اے میرے پیارے بھائی، ایسا نہ ہونا چاہیے۔ کیا چشمہ ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھاری پانی نکالتا ہے؟ اے میرے بھائیوں، کیا انجیر کے درخت میں زیتون اور انگور میں انجیر پیدا ہو سکتے ہیں؟ اس طرح کھاری چشمے میں میٹھا پانی نہیں نکل سکتا۔ تم میں دنا اور فہم کون ہے جو ایسا ہو اور اپنے کاموں کو نیک چال چلن کے وسیلے سے
اس حلیم کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے۔ تو پہلا ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم خداوند کے نام کی تعریف، خداوند کے نام کی حمد لوگوں کے سامنے اس طرح نہ پیش کریں کہ ہم بہت کچھ جانتے ہیں۔ یہ خاص کر ان رہنماؤں کی بات ہے، اور آج کل ہم یہ بہت دیکھتے ہیں، جو بھی رہنما ہمیں ملتا ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ سامنے بیٹھے سننے والے لوگ جو ہیں یا پڑھنے والے لوگ جو ہیں وہ اتنی دانش نہیں رکھتے، اور وہ اپنے قصے، اپنی سٹوریاں اپنے بتاتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ یعقوب نے بھی ہمیں یہی بات سکھائی ہے کہ انسان جو دنیاوی طور پر زبان استعمال کرتا ہے اسے بڑے دیکھ بھال کر استعمال کرنی چاہیے، کیوں اس میں بہت سی ایسی خامیاں، خاص کر وہ خامیاں جو خداوند کا نام لے کر شروع کرنے سے تمام ان لوگوں کی برائیاں ہمارے سامنے رکھ دیتے ہیں جن سے ہمارا کوئی واسطہ بھی نہیں ہوتا، خداوند کا نام لے کر۔ اگر میں مانتا ہوں اس بات کو، اگر ان کا واسطہ بشپ صاحبان کے ساتھ یا چرچز کے ساتھ یا ایونجلس ہے یا فل گاسپل کے ساتھ یا کسی کے ساتھ بھی ہے، جیسے بھی وہ گیت گاتے ہیں انہوں نے سنے اور اس میں انہوں نے جو بھی کمی یا کمزوری یا برائی دیکھی وہ ان کے حد تک موجود ہے، لیکن اس کا یہ طریقہ نہیں کہ ہم جو ان میں منسلک نہیں ہے ہم پہ بھی وہ بات لاگو ہو جائے۔ ہر انداز جو بیان کیا گیا ہے وہ دیکھنے کے لحاظ سے اور سننے کے لحاظ سے فرق تشریح دیتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات بڑے ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو یعقوب رسول نے کہا ہے، کیا چشمے کے ایک ہی منہ سے میٹھا اور کھارے پانی نکلتا ہے؟ لہٰذا ہمیں صرف اور صرف اگر ہم خدا کی گواہی دینے کے لیے شروع کیا ہے خدا کا کلام، تو ہم خدا کے کلام پر ہی زور رکھیں، خدا کے نام پر زور رکھیں، اس میں ہی ہماری دانائی ہے۔ پھر لکھا ہے 13ویں آیت میں، تم میں دانا اور فہیم کون ہے جو ایسا ہو کہ اپنے کاموں کو نیک چال چلن کے وسیلے سے اس حلیم کے ساتھ، حلم کے ساتھ ظاہر کرے جو حکمت سے پیدا ہوتا ہے۔ تو بھائی اور بہنوں، وہ آدمی جو اپنے آپ کو دانا سمجھتا ہے اور اپنی اسٹوریاں سناتا ہے اور اپنی چیزیں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، وہ آدمی کرتا تو شروع خدا کے نام سے ہے، لیکن بیچ میں اور ختم بھی خدا کے نام سے کرتا ہے، اور بیچ میں تمام اپنی اسٹوریاں ہوتی ہیں۔ تو اس طرح وہ کیا چیز پیدا ہو جاتی ہے؟ وہ پیدا ہوتی ہے خاص کر جو ہم اب پڑھتے ہیں 14ویں آیت میں، لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت اور حسد اور تفرقے رکھتے ہو تو حق کے خلاف نہ سچی، نہ شیخی مارو، نہ جھوٹ بولو۔ یہ چیز پیدا ہمیں زیادہ فوکس کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر تم اپنے دل میں سخت حسد اور تفرقے رکھتے ہو، وہ آدمی جو اس قسم کی باتیں کرتا ہے خدا کے نام سے شروع کر کے خدا کے نام پہ ختم کرتا ہے، اور بیچ میں تمام باتیں اس کی شیخی اور لوگوں کی برائیاں کرتا ہے، اس میں کیا ہے؟ اس میں لٹرلی ہم سمجھ جائیں، جو ہم بڑے شوق سے خداوند کے کلام کو سنتے ہیں اور خداوند کے کلام کو آتے ہیں اور دل میں رکھنا چاہتے ہیں، تو ہم یہ سمجھ جائیں کہ کیا ہے؟ وہ سخت دل ہے، دوسروں کے لیے اس کے لیے کوئی نرمی نہیں ہے، اور وہ اس میں حسد ہے کہ میں زیادہ جانتا ہوں، میری بات بہت اچھی ہے، اور وہ تفرقے پیدا کرتا ہے۔ آپ لوگوں کو جو خداوند کا کلام فرق جگہ پہ، گھروں میں، سیمینارز میں، اسکائپس پہ، ورڈ آف گاڈ اسکائپ کے ساتھ، بائبل کی بات اسکائپ کے ساتھ، جیزس کال فار نیشن، vision of Jesus Christ in Europe،
یہ تمام کو تفرقوں میں ڈال دیتا ہے، اور وہ جو حق ہے وہ اس بات کو جھٹلاتا ہے اور وہ شیخی مارتا ہے۔ تو بھائی اور بہنوں، یہ تو ہے زمینی انسان کی بات، اور ایسا ہونا ضروری ہے، ایسا ہونا ضروری ہے۔ اور پھر ایسے ہوتا ہے جب، تو اس میں کیا فساد اور ہر طرح کا برا کام ہوتا رہتا ہے۔ لیکن جب ہوتا ہے تو حکمت کیا کرتی ہے؟ ان دونوں کو علیحدہ کرتی ہے۔ اسی لیے خدا کی بادشاہت میں جانے والے بہت کم ہوتے ہیں، اور شیخی مارنے والے، حسد کرنے والے، غصہ کرنے والے، اور دنیاوی باتیں، نفسیاتی شیطان اور تمام ان چیزوں کو برقرار کرنے والے علیحدہ کیے جائیں گے۔ کس سے؟ حکمت سے۔ اور وہ کون ہے؟ 17ویں آیت میں دیکھیں گے، دوسرا واپس کی 17ویں آیت میں، مگر جو حکمت اوپر سے اترتی ہے اول تو وہ پاک ہوتی ہے، پھر ملنسار، حلیم، تہذیب، تربیت پذیر، رحم اور اچھے پھلوں سے لدی ہوئی ہوتی ہے، بے طرفدار اور بے ریا ہوتی ہے، اور صلح کرانے والوں کے لیے راست بازی کا پھل صلح کے ساتھ بویا جاتا ہے۔ تو یہ ہے حکمت کا کام، اور یہ حکمت ہی جو ہے وہ انسان کے اپنے الفاظوں کو، غلط اس زبان جو ہم نے ابھی استعمال کی، اس زبان کے وسیلے سے ہمیں خود ہی وہ علیحدہ کر دیتی ہے۔ اور لوگ اتنے بے وقوف نہیں ہوتے بھائیوں اور بہنوں اور رہنماؤں، خاص کر رہنماؤں کے لیے، کہ کچھ خیال کرو، کچھ اپنے آپ میں شرم کرو، کہ جو سامنے لوگ ہوتے ہیں وہ اتنے بے وقوف نہیں ہوتے کہ آپ کی تعریفیں سن سن کے ایک دن ان کے کان بھر جائیں گے، اور آپ جو لوگوں کی برائیاں کرتے ہو، آپ لوگوں کے جو ہر طریقے سے ان کو نیچا کرنے کی کوشش کرتے ہو، ایک دن وہ تھک جائیں گے، اور آپ کو جس طرح آپ لوگوں کو علیحدہ کرتے ہو، آپ سے وہ علیحدہ ہو جائیں گے۔ اب ہم دیکھتے ہیں خدا کی برکتیں جو اچھے اور برے لوگوں پر، سب پر برابر طریقے سے خداوند ہمیں پیش کرتا ہے۔ اچھا طریقہ حکمت وہی ہے جو زبان کی بات سے دوسرے کے ذہنوں میں کڑواہٹ پیدا نہ کرے، نہ اپنے دل کی بات کڑواہٹ اور نہ اپنے ذہن کی کڑواہٹ لوگوں پر ڈال دے۔ اور وہ دنیاوی برکتیں کون سی ہیں؟ ہم یعقوب کا پہلا خط اس کے 8 سے 11 تک دیکھتے ہیں۔ یعقوب کا پہلا خط اس کی 8 سے 11 آیت تک، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ہم 6 آیت سے دیکھ لیں تو زیادہ اچھا ہوگا۔ یعقوب کا پہلا خط، جیمز چیپٹر 1 ورس 6 to 11 لکھا ہے، مگر ایمان سے مانگے اور کچھ شک نہ کرے، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہروں کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہتی اور اچھلتی ہے۔ ایسا آدمی یہ نہ سمجھے کہ مجھے خداوند سے کچھ ملے گا، وہ شخص دوگلا ہے اور اپنی سب باتوں میں بے قیام ہے۔ جو میں نے آپ سے پہلے بیان کیا ہے کہ اس کے ذہن میں شک و شبہ، اور وہ اپنا ایمان جو ہے وہ ظاہر کرتا ہے، اور اپنا ایمان اس کا کیا ہے؟ شک۔ اپنا ایمان کیا ہے اس کا وہ ہے شک۔ ہم دیکھیں گے اس کے بارے میں بھی۔ اور اب بات آتی ہے دنیاوی برکتوں کی۔ دنیاوی برکتیں وہ ہیں جو 9ویں آیت سے 11 آیت تک لکھا ہے، ادنا بھائی اپنے اعلیٰ مرتبے پر فخر نہ کرے، اور دولت مند اپنے ادنا حالت پر، اس لیے کہ گھاس کے پھول کی طرح جاتا رہے گا، کیونکہ سورج نکلتے ہی سخت دھوپ پڑتی ہے اور گھاس کو سکھا دیتی ہے، اور اس کا پھول گر جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی جاتی رہتی ہے۔ اس طرح دولت مند بھی اپنی راہ پر چلتے چلتے خاک میں مل جائے گا۔ اب زیادہ یہاں دولت مند پر ہم زور نہیں دیں گے، ہم زیادہ اس پر زور دیں گے جو
خدا کی حکمت ہے، اور خدا کی حکمت جو ہے وہ آدمی کو ادنا نہیں کرتی بلکہ گریٹ کرتی ہے، اونچا کرتی ہے، اونچے مقام پر لے جاتی ہے۔ اور یہاں پہ جو مثال دی گئی ہے وہ ادنا بھائی کی دی گئی ہے جو نیم گرم ہے۔ وہ نیم گرم میں اپنے آپ کو اعلیٰ مرتبہ دیتا ہے، جیسے کہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ میں آج کل بہت سن رہا ہوں، میرا دل بہت دکھتا ہے ان باتوں کو، اور میں آلموسٹ 3 سال سے اسکائپ پر یہ باتیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ پلیز جب بھی آپ میسج دیں تو خدا را کلام کی باتوں میں سے دیں، لوگوں پر الزام تراشی یا ٹھوکتے نہ رہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ سامنے جو بیٹھا ہے وہ مجھ سے زیادہ دانش مند ہے۔ تو یہاں پہ کیا ہوتا ہے، وہ آدمی بھائی کہا گیا ہے یہاں پہ، یعقوب رسول نے بھائی اسے کہا ہے، اور اسے ادنا بھی کہا ہے۔ کمی ہے اس میں، کیونکہ ادنا آدمی وہی ہے جو اپنے آپ کو بہت بہتر سمجھتا ہے، فخر کرتا ہے اپنے پہ، یسوع پہ فخر نہیں کرتا کہ وہ یسوع ہی ہے جسے سامنے بیٹھے والوں کو عقل اور دانائی دے گا اور سمجھائے گا مجھے صرف یسوع ہی کی بات کرنی ہے۔ اور پھر آگے دولت مند کی بات آتی ہے۔ اس نے مثال دی ہے اس ادنا کی جو یسوع کو نیم گرم جانتا ہے اور اپنے آپ کو اعلیٰ مرتبہ دیتا ہے۔ اس نے مثال دے دی ہے پھر دولت مند سے۔ اب دولت مند اپنی حالت کو بتا کر دوسروں کے سامنے بڑا بنتا ہے، لیکن اس کی حالت اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ وہ آسمان کی بادشاہت میں کتنا چھوٹا ہے۔ اس نے دولت مند کی مثال دی ہے جو ہمارے درمیان میں، آپ اسے پڑھیے گا اور ضرور اس کو، اور خداوند آپ کو عقل و دانائی دے گا کہ کس طرح اس نے دولت مند کی مثال دے کر اس ادنا آدمی کی حالت بتائی ہے جو اپنے آپ کو اعلیٰ درجہ دیتا ہے۔ یہ تو ہے دنیاوی برکتیں جو انسان کے دنیاوی حصوں میں آ کر اس کو خراب کرتی ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ پیدائش کی کتاب میں شروع سے لے کر آخر تک، مکاشفہ تک، اگر یہ زمین قرض نہ کی گئی ہوتی تو پیدائش کی کتاب میں طوفان کیوں آیا؟ اگر یہ زمین قرض نہ کی گئی ہوتی تو پیدائش کی کتاب میں وہ 12 نرسنگے کیوں پھونکے جاتے؟ وہ 7 نرسنگے کیوں پھونکے جاتے؟ وہ 7 موریں کیوں کھولی جاتی؟ وہ 4 نرسنگے کیوں پھونکے؟ وہ 4 جاندار جو نظر آئے تھے وہ کیوں نظر آتے؟ صرف ایک ہی پاک چیز موجود ہے جو باغ عدن خدا نے لگایا تھا، ایک نوح نے لگایا تھا، جو ہم نے 10ویں آیت میں دیکھا، 9واں باب میں دیکھا کہ نوح نے ایک باغ لگایا تھا اور اس میں سے اس نے مے حاصل کی تھی اور پی تھی، اور ایک خدا نے باغ لگایا تھا جو دوسرے باب میں موجود ہے 8ویں آیت میں۔ تو بھائی اور بہنوں، خدا واپس یسوع ہمیں اسی باغ میں لے کے جائے گا۔ اسی لیے ان لوگوں نے جو قرض کی ہوئی زمین ہے انہوں نے خداوند کو سولی پر چڑھایا۔ وہ جتنے بھی امیر تھے، جتنے بھی پاکیزہ تھے، جتنے بھی نبی تھے، جتنے بھی رسول تھے، وہ سب کے سب زمینی تھے۔ انہوں نے اس خدا کو، اس مبارک ہستی کو جس نے اپنے آپ کو ادنا کیا، اپنے آپ کو درجہ جو ہے وہ کم دیا دولت مندی کے لحاظ سے، جو میں نے ابھی آپ کو دولت مند کی مثال دی ہے کہ اسے پتہ نہیں کہ آسمان کی بادشاہت میں وہ کتنا چھوٹا ہے۔ اس نے دولت کے لحاظ سے اپنے آپ کو ادنا کیا، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آسمانی لحاظ سے وہ بہت امیر ہے، وہ بادشاہ ہے۔ تو وہ اس بادشاہت میں جو باغ خدا نے لگایا ہوا ہے وہ قائم ہے، وہ ختم نہیں ہونے لگا، وہ اس میں ہمیں داخل کرے گا، اور اس کی بادشاہی خدا کا باغ لگائے ہوئے میں ہے، وہ اس کی بادشاہت ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں 11ویں آیت میں جو الہی برکت ہے، الہی برکت بتائی ہے، کیونکہ سورج نکلتے ہی سخت دھوپ پڑتی ہے اور گھاس کو سکھا دیتی ہے اور اس کا پھل گر جاتا ہے اور اس کی خوبصورتی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ وہ طاقت ہے، یہ وہ الہی چیز ہے جو خدا نے زمین پر روشنی ڈالنے کے لیے بخشی ہے، وہ سورج ہے۔
یہ دنیاوی بات ہے۔ اور اب اگر آپ مکاشفہ میں دیکھیں تو اسی سورج کو یسوع نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے۔ اگر سورج کی گرمی جو ہے وہ تقریباً 400,000 ڈگری زیادہ ہے، تو جس نے اس کو ہاتھ پہ رکھا ہوا ہے اس کی برداشت اور اس کی طاقت کتنی زیادہ ہوگی۔ تو اس طرح وہ جس طرح سورج کی تپش جو ہے اس گھاس کے پھول کو جو بہت خوبصورت ہوتا ہے اس کو سکھا دیتی ہے، تو بھائیو ہمیں جو سورج سے بھی بہت اعلیٰ ہے، اس کی تپش بہت گرم ہے، وہ ہمیں کیوں نہ سکھائے گی، کیونکہ میں اپنے مرتبے کو بہتر اور فخر محسوس کرتا ہوں۔ تو اعلیٰ برکتیں جو ہیں وہ اوپر سے آتی ہیں، جو کہ یہاں لکھا ہوا ہے اوپر سے آتی ہے۔ تو اب ہم دیکھتے ہیں تیسرے پوائنٹ میں ہمارا ایمان تیسرے پوائنٹ میں یوں ہے لکھا ہے یعقوب کے خط میں، اس کا پہلا باب، اس کی 2 سے 5 تک میں پڑھے دیتا ہوں۔ اب یہ یعقوب رسول وہ ہے جو 12 شاگردوں میں شامل ہے، اور اس نے ان 12 قبیلوں کو جو جگہ بجگہ رہتے ہیں ان کو سلام بھیجا ہے۔ آپ جانتے ہیں 12 قبیلے کون ہیں، اور ان سارے قبیلوں کو اس 12 رسولوں میں سے ایک رسول نے جس کا نام یعقوب تھا، ان سب کو یہ ہدایت کرتا ہے کہ ہمارا ایمان کیا ہے اور یسوع کا ایمان کیا ہے۔ یہاں پہ اس نے کلیئر کیا ہے، لکھا ہے اے میرے بھائیوں، جب تم طرح طرح کی آزمائش میں پڑو تو اس کو یہ جان کر کے کمال خوشی کی بات سمجھنا کہ تمہارے ایمان کی آزمائش صبر پیدا کرتی ہے، اور صبر کو اپنا پورا کام کرنے دو تاکہ تم پورے اور کامل ہو جاؤ اور تم میں کسی بات کی کمی نہ رہے۔ لیکن اگر تم میں سے کسی میں حکمت کی کمی ہو تو خدا سے مانگو جو بغیر ملامت کیے ہوئے سب کو فیاضی کے ساتھ دیتا ہے، اس کو دی جائے گی، مگر ایمان سے مانگو اور کچھ شک نہ کرو، کیونکہ شک کرنے والا سمندر کی لہروں کی مانند ہوتا ہے جو ہوا سے بہہ کر اچھلتی پھرتی ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے اپنا ایمان کہاں دیکھا؟ یہاں پہ ہم نے اپنا ایمان دیکھا۔ اب اگر اس کو میں واضح طور پہ بیان کروں تو آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے۔ واضح طور پہ یہ ہے کہ جب اس عورت نے جس کا 12 برس سے خون جاری تھا، اس نے یسوع کا پلہ پکڑا تو یسوع نے اسے کیا کہا کہ جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ اگر میں اس کا ایمان دیکھوں تو اس کا ایمان دو دلا تھا، اس کا ایمان دو دلا تھا۔ وہ کس طرح 12 سال سے وہ اس طرح تکلیف میں اور مصیبتوں میں پھنسی ہوئی تھی، لیکن اب اسے کون سا ایمان نظر آیا؟ اسے یسوع نظر آیا، اور اس نے کہا کہ یہی ہے میرا ایمان، اگر اس ایمان کو میں پکڑ لوں گی تو یہ مجھے اچھا کر دے گا۔ اور پھر یسوع نے اسے کیا کہا؟ جا، تیرے ایمان نے تجھے اچھا کیا۔ یعنی اس عورت کا ایمان یسوع تھا، اور یسوع کو اس نے پکڑا اور اپنا ایمان اس کے اختیار میں دے دیا، اس کے کنٹرول میں دے دیا، اور اپنے ایمان کو نیچا کیا اور یسوع کے ایمان کو اوپر کیا۔ اسی لیے خدا نے کہا کہ جا، میں نے تجھے اچھا کیا، جا، تیرا ایمان میں ہوں، اور اب تو میرے وسیلے سے اچھی ہو گئی ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب میرا ایمان طرح طرح کی آزمائشوں میں پڑے، ہم نے کل آزمائش کے بارے میں دیکھا کہ آزمائش کس طرح کی ہوتی ہیں۔ آزمائشیں کوئی بری، آزمائش رکھنا جو ہے اچھی بات ہے، لیکن آزمائشوں کو پروسیس کرنا وہ اچھائی اور برائی میں شامل کر دیتا ہے۔ اچھی خواہش اور بری خواہش، اور پھر آ جاتی ہے آزمائشیں۔ اگر بری خواہشیں ہوتی ہیں وہ میرے اپنے ڈاواڈول ایمان میں ادنا بات، اور جہاں پہ ابھی ہم نے جو برکتوں میں دوسرا باب اس کی 11ویں آیت میں ہم نے دیکھا تھا کہ جو
बल्कि 13वीं आयत में देखा था कि वो शेखी और अपने आप को जगह जगह फर्क तरीके से मोल्ड करके पेश करता है, वो उसका ईमान होता है। डामाडेल दिल तुम्हारे ईमान की आजमाइश सब्र पैदा करता है। हमारा जो ईमान है, अगर हम ये समझ जाएं कि वो खुशी की बात है कि हमें आजमाइश आई है, क्यों? यीशु का ईमान जो है वो मुझे ठीक कर देगा और उसके लिए सब्र करना जरूरी है। जिस तरह उस औरत ने 12 साल सब्र किया यीशु के लिए, और जब यीशु मिल गया तो उसने पल्ला पकड़ लिया। देखिए कितनी अच्छी खुदावंद किस तरह कनेक्ट करता है। जब कनेक्शन जुड़ते जाते हैं तो वो बात जो है वो खुदावंद से उतरी है, लिहाजा वो समझना शुरू कर देता है कि मैं सब्र करूं उस ईमान के लिए जिसको मैं पकड़ूंगा। और जब मैं वो सब्र को काम करने देता हूं, सब्र करना मेरा इख्तियार में है, क्योंकि ये खुदावंद का वक्त है कि वो किस वक्त में हमें सरफराज करता है। तो वो हम जो है सब्र का जो हमारा हिस्सा है उसे काम करने दो, तो फिर क्या हो जाओगे? कामिल हो जाओगे, कामिल हो जाओगे और तुम में किसी बात की कमी ना रहेगी। तो कमी इसलिए ना रहेगी क्योंकि हमने किससे मांगा? 6ठी आयत में ले, मगर ईमान से मांगे और कुछ शक न करे। कौन से ईमान से मांगे? यीशु जो ईमान है उससे मांगे, ईमान से मांगे। मेरा ईमान नहीं, मेरा ईमान तो सिर्फ सब्र करना है। ईमान से मांगे। ईमान कौन है? यीशु है, उससे मांगे तो क्या होगा? क्या होगा? वो सब कुछ मिल जाएगा। किसे? किस तरह? तो खुदा मांगने जो बगैर मलामत किए सबको फ्याजी के साथ देता है, उसको दी जाएगी, उसको वो देता है। और अगर उसी जिस तरह वो 12 साल बड़े लोगों के पास गई होगी वो, लेकिन उसका ईमान उस पे नहीं था, उसको वो शक की नजर से देखती थी कि हाँ भाई ये ठीक हो जाएगा। उसका ईमान यीशु पे ही था। 12 साल से वो इंतजार कर रही थी कि वो कौन सा खुदा है कि जो हमें आजादी देगा। उसने जब देख लिया, परख लिया, जान लिया, तो उसने उसके पास गई और उसे। अब हालत हमारी ये बताता है कि हमारी हालत क्या है। ऐसा आदमी ये ना समझे कि मुझे खुदावंद से कुछ मिलेगा। वो शख्स दोगला है और अपनी बातों में बेक़याम। इसलिए जब तक हम शक करते रहते हैं, जब तक हम एक दूसरे को जांचते और दूसरे को आजमाने की कोशिश और पहचान की कोशिश में लगे रहते हैं, हम दो दिले होते हैं। जब हम यीशु के पास आके खड़े हो जाते हैं तो हम इलाही बरकतें हासिल करते हैं। तो ये हमने देखा तीसरा हिस्सा, हमारा ईमान और यीशु जो ईमान है उसके बारे में 6 से 8 तक हमने देखा। और अब हम देखते हैं इलाही बख्शिशें। इलाही बख्शिशें जो याकूब का खत 17 और 18 पहला बाप उसकी 17 और 18 आयत में लिखा है। जेम्स, द बुक ऑफ जेम्स इन न्यू टेस्टमेंट चैप्टर 1 वर्स 17 एंड 18 लिखा है। खुदा की इलाही बरकतों पे आता हूं मैं। लिखा है, उसने अपनी मर्जी से हमें कलाम हक के वसीले से पैदा किया ताकि उसकी मखलूकात में से हम एक तरह के फल हों। ऐ मेरे प्यारे भाइयों, ये बात तुम जानते हो, बस हर आदमी सुनने में तेज और बोलने में धीरा और कहर करने में धीमा हो, क्योंकि इंसान का कहर खुदा की रास्तबाजी के काम नहीं करता। इसलिए सारी निजासत और बदी के फिजला को दूर करके उस कलाम को हलीमी से कबूल कर लो जो दिल में बोया गया है और तुम्हारी रूह को निजात दे सकता है। फक्त सिर्फ कलाम पर अमल करने वाले बनो, ना कि महज सुनने वाले जो अपने आप को धोखा देते हैं। आगे बहुत कुछ लिखा हुआ है, टाइम कम होने की वजह से। तो ये है भाई और बहनों,
الہی برکتیں، اور اگر ہم الہی برکتوں کی اور دیکھیں باتیں تو وہ ہمیں 17 آیت میں بھی نظر آئیں گی، جو 17ویں آیت میں بھی نظر آئیں گی، اور اچھی بخشش اور ہر کامل انعام اوپر سے آتا ہے، اور وہ اوپر سے جو بھی کامل انعام آیا ہے وہ یسوع ہے، وہی الہی برکتیں ہیں۔ اور اب ہم دیکھیں گے اس کی ایک اور تصدیق، عبرانیوں کا خط اس کا 13 باب اور اس کی پہلی اور 3 آیات دیکھ کے ہم اختتام پر پہنچیں گے، خدا ان کے کلام کو کلوز کریں گے۔ لکھا ہے عبرانیوں کا خط ہیبرو چیپٹر 13 ورس 1 to 3، میں پڑھے دیتا ہوں۔ برادرانہ محبت میں قائم رہو، مساور پروری سے غافل نہ رہو، کیونکہ اسی کی وجہ سے بعض نے بے خبری میں فرشتوں کی مہمانداری کی ہے، بے خبری سے ایمانداری کی ہے۔ قیدیوں کو اس طرح یاد رکھو کہ جو گویا تم ان کے ساتھ قائد ہو، اور جن کے ساتھ بدسلوکی کی جاتی ہے ان کو بھی یہ سمجھ کر یاد رکھو کہ ہم جسم رکھتے ہیں۔ تو یہ باتیں ہیں، اگر انہی باتوں کو ہم سمجھتے کہ میں زیادہ جانتا ہوں اور میں آپ پہ ٹھوک رہا ہوں تو وہ بات غلط ہے۔ بات مجھے ہی دیکھنا ہے کہ میں نے برادرانہ محبت دوسروں کے ساتھ رکھی ہے یا نہیں۔ خداوند نے جس کو جتنی سمجھ دی ہے اتنا ہی کام کرتا ہے، اس پہ غلطیاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے طریقہ بتانے کی ضرورت ہے جو یسوع نے ہمیں سمجھایا ہوا ہے۔ خداوند نے نہ تو وہ آزمایا گیا، آپ کو میں نے بتایا متی 4 باب میں اس نے آزمانے کی کوشش کی، نہ تو وہ آزمایا گیا، اور نہ 3 سال تک اس نے منادی کی، نہ وہ کسی کو آزماتا تھا۔ اس نے کسی کو آزمایا نہیں، بلکہ ان کی غلطیوں کو بتایا، آزمایا کسی کو نہیں۔ اس کی مثال اس عورت کی دیتا ہوں جنہیں لوگ مارتے تھے۔ اس نے کہا کہ میں تجھے مار بھی سکتا ہوں، لیکن جا، تیرے گناہ معاف ہوئے۔ تو بھائی اور بہنوں، اس طرح جو ہے ہم الہی بخشش کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، کسے؟ برادرانہ محبت سے، مسافر پروری سے۔ ہم جو ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں، ہم اس وقت تک اس جسم میں مسافر ہیں جب تک کہ ہم خدا کی بادشاہت میں داخل نہیں ہو جاتے۔ تو ہم ہر ایک جو ہے ہم وہ مسافر ہیں، ان جسم میں مسافر ہے۔ تو اس مسافر پری کو ہم غفلت کی وجہ سے دبا نہ دیں، یہ نہ سمجھیں گے کہ میں ہی خدا کے قریب ہوں اور میں خدا کی بادشاہت میں پہنچ گیا ہوں، یہ جو پڑے ہوئے ہیں ان کو میں خوب ٹیچنگ کروں، اس میں خوب ٹیچ کروں اور بتاؤں۔ بھائیو، ٹیچنگ کا مقصد یہ نہیں ہے، ٹیچنگ کا مطلب میرے اپنے آپ کے بیہیویئر کو ٹھیک کرنا ہے، میرے اپنے آپ کو ایکٹ ٹھیک کرنا ہے، اور میری اوبیڈینس جو ہے وہ ٹھیک کرنی ہے، اور پھر اوبیڈینس کے بارے میں ان کو بتاتا رہوں اور ایکٹ کے بارے میں بتاتا رہوں کہ تمہیں چلنا کیسے ہے، تم غلط چل رہے ہو، یہ ٹھوکنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کا حل بتانے کی ضرورت ہے کہ تم اس طرح چلو تو یہ ٹھیک ہوگا۔ تو یہ بات ہے، اور قیدیوں کے اس طرح کہ ہم بھی یسوع کے ساتھ قائد ہیں، اس کی قائد میں ہمیں آزادی ملتی ہے خدا باپ سے، اور دنیاوی جو قصد کی ہوئی ہے دنیا، اس سے ہمیں قید سے نکالتی ہے، اور جب ہم اس کی قید میں رہتے ہیں تو ہم خدا کی قید سے آزاد ہوتے ہیں۔ تو ہمیں یہ چیزیں پرکھنا ہمارے درمیان میں ضروری ہے۔ خدا ہم سب کو برکتوں سے مالا مال کرے اور اپنے جلال کے لیے ہمیں کثرت سے استعمال کرے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، آمین۔